من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے۔ تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ انسان اس دنیا میں آ کر جب سے ہوش سنبھالتا ہے، اس کے اچھے اور برے اعمال کا ریکارڈ تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موت تک اس کے سب اعمال لکھ لیے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اسے اس کے مطابق جزا یا سزا ملے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا زیادہ اجر دے گا، اور وہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی کریں گے انہیں ان کی برائی کی سزا ملے گی، وہ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے۔ عقل مند وہی ہے جس کا ضمیر زندہ ہو، اس کے اندر نیکی اور بدی کا احساس زندہ ہو، وہ ہر معاملے میں درست راہ اختیار کرے اور بری روش سے بچ کر رہے تاکہ قیامت کے دن کے برے انجام سے بچ سکے۔ نیکی کرنے والا اس دنیا میں بھی پرسکون دل کا مالک ہوتا ہے، اور وہ آخرت میں بھی امن میں ہوگا۔ برائی کرنے والا جس طرح یہاں خوف کا شکار رہتا ہے، آگے بھی اس کا یہی حال ہوگا، اور برا انجام اس کا خیر مقدم کرے گا۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع ہے نیکی کرنے والے قیامت کے دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنتی، جو کوئی نیکی لے کر آیا۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جو ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد پھر اس نے عمل صالح بھی کیے، یعنی عمل صالح میں پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق قولی، فعلی، ظاہری، باطنی نیکی سب کی سب اس میں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ کے حق ادا کرنا، عبادات اختیار کرنا، بندوں کے حقوق دینا، اور پھر زبان سے جو اچھی بات کرنا یا بری بات کرنا، یہ سب کچھ انسان کے اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کوئی بھی اچھی بات منہ سے نکالتا ہے تو الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اسی طرح کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں لکھ لیا جاتا ہے۔ نیکی کی 3 شرائط ہیں، جس عمل میں یہ 3 شرائط پوری ہوں تو وہ نیکی سمجھی جائے گی، ورنہ اسے نیکی نہیں سمجھا جائے گا۔ ان میں سے پہلی شرط ایمان کی شرط ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ایمان کے بغیر نیک کام کرے، کوئی چیریٹی کا کام کرے، بیماروں کی خدمت کرے، یعنی لوگوں کی بھلائی کے بے شمار کام ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اس کی وہ نیکی قبول نہیں ہوگی، اس کا نہ صدقہ قبول ہوگا اور نہ ہی اس کی دیگر خدمات قبول ہوں گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کو اپریسیشن مل جائے، لوگ اس کو بہت عزت دیں، لوگ اس کو ایک اچھا انسان سمجھیں، دنیا کے معیار پر وہ واقعی ایک اچھا انسان ہوگا، لیکن آخرت میں اس کے لیے نیک اعمال قبول نہ ہوں گے۔ دوسری شرط اخلاص کی ہے، خالص اللہ کے لیے عمل کرنا۔ انسان نہ ریاکاری کرے اور نہ ہی شہرت کا طالب ہو۔ اگر کوئی شخص ایمان بھی رکھتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، دکھاوے کے کام کرتا ہے، اس لیے کام کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس سے محبت کریں، اس کا نام بلند ہو، شہرت ہو اس کی دنیا میں، تو ایسی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی جس کا بدلہ اور صلہ شہرت کی شکل میں دنیا میں چاہا جائے۔ تیسری شرط جو ہے وہ سنت کے موافق ہونا، شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو عمل شریعت کے خلاف جاتا ہو وہ نیکی شمار نہیں ہوتا۔ یعنی مثلاً کچھ حرام چیزوں سے، فحش چیزوں سے ہمارے دین نے روکا ہے، اگر کوئی شخص اس فحش کو اختیار کر کے، حرام کو اختیار کر کے کوئی بہت بڑی چیریٹی آرگنائز کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے، تو وہ بھی قابل قبول نہ ہوگا۔
تو بہرحال جو شخص ان 3 شرائط کو یعنی ایمان کو، اخلاص کو، سنت کے مطابق عمل کر کے، شریعت کے مطابق عمل کر کے اللہ کے ہاں لایا قیامت کے دن، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی عزت دینے والا ہے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا. یعنی جو اس نے کوشش کی، جو محنت کی، جو کام کیا، اس سے بہترین بدلہ اس کو ملے گا. یعنی بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے. یعنی جتنا ہم کام کرتے ہیں وہ ورتھ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ جزا یا اتنا بڑا ریوارڈ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ اپنی شان کے مطابق ہوگا. چھوٹی سی نیکی کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے. اسی طرح جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہماری زندگی بھی محدود ہے، اور اس محدود زندگی میں پھر ہمارے پاس نیکی کے کام کرنے کے، خالصتاً اللہ کا ذکر کرنے کا ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے میزان بھر جاتا ہے. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا. اسی طرح باقی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ جو ہے، وہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسری طرف زمین و آسمان ڈال دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھ جائے. یعنی ہم تو صرف زبان ہی ہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ میں تو ہونٹ بھی نہیں ہلتے، صرف زبان ہی ہلتی ہے ہماری، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے. اسی طرح اللہ کی رضا بندے کے لیے اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی انسان کام تو چھوٹا سا کرتا ہے، لیکن جو جواباً اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے وہ اس کے لیے کہیں زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ عمل ہے. اسی طرح یہ کہ انسان کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس پر اجر کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے. نیک اعمال کا بدلہ جنت کی شکل میں ملے گا. تو اگر ہم ان نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں تو دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو کہاں یہ حقیر سی ایٹم کے برابر نیکی اور کہاں اتنا بڑا ریوارڈ کہ انسان اس کا تصور بھی نہ کر سکے. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا. اور پھر یہ تو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھ لیتے ہیں اور پھر ان 10 کا ریوارڈ ملتا ہے. یعنی جیسے اگر کسی نے ایک کام کیا ہے تو اس کو 10 ٹائمز کاؤنٹ کیا جائے گا، اور پھر ایک کا بدلہ نہیں ملے گا، 10 کا بدلہ ملے گا. اور کئی نیکیوں کا بدلہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ لکھا جاتا ہے. یعنی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے اور چھوٹی سی نیکی کو بھی کس قدر قبولیت دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ٹائم کے لحاظ سے ہم اس دنیا میں کوئی کام، مثلا نماز میں ہمارا کتنا وقت لگتا ہے، یا ذکر میں ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت میں کتنا ٹائم دیتے ہیں، یا اگر بندوں کی خدمت بھی کرتے ہیں تو ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، کیونکہ ہمارے ساتھ اپنی اور بہت سی ضروریات لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہمیں سونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو پیورلی عبادات کے لیے اگر زمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹائم ہمارے دن کے 24 گھنٹوں میں بہت کم استعمال ہوتا ہے. اور پھر وہ بھی ایک لمیٹڈ، ویسا دنیا میں 60-70 سال کے لیے کوئی آیا تو اس میں بھی پتہ نہیں کتنا وقت اس نے نیکی کے کام میں لگایا، لیکن جب اس کو ریوارڈ ملنا شروع ہوگا تو وہ انفینائٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہی چلا جائے گا، ملتا ہی چلا جائے گا، ملتا ہی چلا جائے گا. تو اگر ہم دیکھیں تو ہر اعتبار سے نیکی کا ثواب کہیں زیادہ ہے ہماری ایفرٹ کے مقابلے میں. فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا. اور کم سے کم نیکی کی جزا تو 10 گنا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور یہ کم ترین جزا، بیر منیمم. اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کے مثل، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں پر لطف و کرم اور اپنے بندوں پر اس کے فضل کو یہاں بیان فرمایا ہے.